ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ہماری بات چل رہی تھی مصنف کے نظریے میں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مشتق جو ہے وہ فقط حقیقت ہے حال تلبس میں، لیکن اگر انقضاء تلبس ہو گیا ہے تو پھر وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور اس سے انہوں نے 3 دلیلیں دی۔ نمبر 1 کون سی دلیل ہے؟ تبادر۔ انہوں نے کہا جب آپ عالم یا ضارب یا کوئی بھی مشتق ہے جب آپ بولتے ہیں تو اس سے تبادر اور انسباق جو ہوتا ہے وہ حالت تلبس کا ہوتا ہے، انقضاء تلبس کا نہیں ہوتا کہ اگر ضرب ختم بھی ہو گئی پھر بھی آپ زید ضارب کہیں، حقیقتاً ایسا نہیں۔ انسباق اور انصراف، اگرچہ اس پہ اشکال کیا گیا کہ شیخنا ابھی تطبیق کریں گے، آپ میری بات خلاصہ سن لیں، یہ کل ہو چکا ہے تفصیلی بیان، آج خلاصہ بس تھوڑا سا تاکہ ربط ہو جائے مطلب۔ تو انہوں نے کہا کہ انصراف اگر ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اکثر استعمال جو ہے وہ حالت تلبس میں ہے، لیکن ایسا استعمال بھی ہے جو انقضاء تلبس میں ہے، اور وہ اس استعمال کو پھر اگر وہ کہتے ہیں انصراف نہیں ہے تو وہ استعمال مجازی ہوگا، اگر ہے بھی صحیح انقضاء تلبس میں استعمال اس مشتق کا اسم فاعل مفعول کا مجازی ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ تبادر کی بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد صحت سلب کی بات کی گئی کہ سلب کرنا زید لیس بقائم، یہ سلب کرنا صحیح ہے جب انقضاء تلبس ہو جائے، یعنی جب وہ بیٹھا ہوا ہے جالس ہے تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں زید لیسا بقائم۔ تو جب زید لیسا بقائم سلب کرنا قیام کا جب صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انقضاء تلبس میں جب سلب کرنا صحیح ہے تو پھر انقضاء تلبس میں حقیقتاً تو ہم اس کو متلبس نہیں کہیں گے کہ وہ سلب بھی ہو گیا اس سے قیام، پھر بھی ہم کہیں گے حقیقتاً وہ قائم ہے، تو یہ تو صحت سلب دلیل۔ اس پہ بھی اشکال کیا گیا کہ صحت سلب تب دلیل بنے گی، علامت بنے گی کہ انقضاء تلبس میں مجاز ہے، اس مشتق کا استعمال مجازی ہے، یہ تب بنے گی جب سلب مطلق ہو، ٹھیک ہے، یعنی فقط اس وقت سلب نہ ہو کہ جناب جب زید قائم، جب قائم ہے تو اس وقت تو سلب نہیں قیام کا، ایک کوئی ایسا معنی کسی بھی لفظ کا وہ اگر مطلقاً یعنی حالت تلبس، حالت انقضاء تلبس، تمام حالات میں اگر سلب ہے تو پھر اس کا استعمال مجازی، ورنہ اگر فقط انقضاء تلبس میں سلب ہے اور جب متلبس ہے تو سلب نہیں ہے تو پھر یہ سلب مقید ہے، یہ سلب سے کسی کا معنی مجازی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر تیسری دلیل دی گئی یہاں پہ، اور وہ تیسری دلیل یہ تھی کہ یہ تضاد جو ہے صفات میں، قیام اور قعود میں کیا ہے؟ تضاد ہے یا تخالف ہے، یہ دونوں صفتوں میں تخالف ہے یا دونوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ تو جب تضاد یا تخالف ہے تو پھر اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ متضاد یا متخالف صفتیں جمع نہیں ہوتی، الاشیاء تعرف بازدادها، ضد یعنی دو ضدان لا یجتمعان علی مکان واحد فی زمان واحد علی شیء واحد، یہ تو ضدان یہ ہیں۔ تو اگر قائم ہے اور یعنی جب قیام منقضی ہو گیا، زید لیس بقائم، جب قیام منقضی ہو گیا تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قائم حقیقتاً ہے، کیونکہ قیام اور قعود دو آپس میں متخالف یا متضاد ہے، جمع نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بھی کہیں کہ وہ قائم نہیں بھی ہے اور پھر اس کو متصف بھی کریں قیام کے ساتھ
تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ دو صفات متضادہ ہیں. قیام اور قعود اور جلوس جب متضادہ ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس صورت میں آپ جو ہے وہ دونوں صفتیں جب جمع نہیں ہوتی تو جب منقضی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ وہ قائم ہے جب قیام ہے ہی نہیں اس کے پاس, ختم ہو گئی. تو یہ تھا یعنی تیسرا بیان مصنف کا. یہاں پہ آپ تطبیق میں ہم پہنچ گئے ہیں کیونکہ یہ بیان اس کا کل بھی ہو چکا ہے تفصیلی. تو دیکھتے ہیں عبارت کی تطبیق. صبحکم اللہ بالخیر شیخنا. اور یہاں پہ ہم پہنچے ہیں امر سادس جو ہے اس میں جو مصنف کا نظریہ ہے کہ مشتق جو ہے وہ حال تلبس میں حقیقت ہے. یہاں پہ ہم پہنچ گئے اور اس کو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں. اچھا جی, صفحہ نمبر بتا دیجئے گا شیخ صاحب کو بھی تاکہ پتہ چل جائے صفحہ نمبر. اگر نسخہ یہی ہے, نسخہ کوئی اور نہ ہو. یہ تبادر والی بات. یدل علیہ, یہاں سے عبارت ہے تطبیق کی عبارت. اور یدل علی المختار, مختار کون سا مختار؟ مصنف کا جو مختار ہے. ہاں مصنف کا یعنی مشتق فقط حقیقت ہے حالت تلبس بالمبدا. یعنی زید جب متصف ہوگا موصوف ہوگا ضرب کے وصف کے ساتھ یا زید علم کے وصف کے ساتھ, نجار کوئی زید نجارت کے وصف, طبیب طبابت کے وصف, جب بالفعل حالت تلبس یعنی متصف ہوگا. یہ جو حالت تلبس ہے انقضاء تلبس, یہ الفاظ تھوڑا جو ہے نا غیر مانوس ہے. میں آپ کو ان کے بدیل مانوس الفاظ دیتا ہوں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو جائے. وہ مانوس الفاظ یہ ہیں کہ ذات زید جو ہے اگر متصف ہے وصف کے ساتھ, زید ضارب, زید عالم, زید نجار, زید طبیب, جو بھی ہے, اگر متصف ہے تو اس کو حالت تلبس کہتے ہیں. اور اگر وہ وصف ختم ہو گیا ضرب کا یا علم کا نسیان کی وجہ سے یا طبابت و نجارت اس نے چھوڑ دی ہے تو پھر اس کو یعنی وصف وہ اس کے پاس نہیں ہے, بالفعل نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں انقضاء تلبس. تو یہ آسان الفاظ جو ہے نا, وصف کا ہونا حالت تلبس, وصف کا ہونا انقضاء تلبس, یہ ذات کے لیے یہ ہے اصل میں. تو انہوں نے تلبس, حالت تلبس, انقضاء تلبس, تو یہ تھوڑا نا الفاظ غیر مانوس ہیں. تو اس سے اصل مطلب جو ہے نا بعض اوقات مشوش رہتا ہے کہ کیا بلا ہے یہ. تو نئی اصطلاحیں لے کے آئے ہیں. تو اس سے بہتر تھا کہ وہی اصطلاحیں جو علم لغت میں استعمال ہوئی ہیں کہ زید کا یہ وصف ہے یا وصف نہیں, زید اس وصف کے ساتھ موصوف ہے یا موصوف نہیں. یہ سب صفت موصوف کا جیسے وہ اصطلاح چلتی ہے لغت میں, نحو میں, صرف میں, ہر جگہ, تو وہ صفت موصوف والے ہی لاتے تو وہ بہتر تھا. یہ اصطلاحیں جو ہی بدلیں تو پتہ ذہن میں کوئی تشویش آ جاتے کو کوئی نیا بلا مطلب ہے. کوئی بلا مطلب کوئی نہیں, وہی مطلب ہے جو لغت میں ہم اخذ کر چکے ہیں. علی کل حال دیکھیں ویدل علی المختار, مصنف کہتے ہیں دلیل ہماری کیا ہے مختار جو ہمارا ہے کہ مشتق, یعنی مشتق سے کیا مراد ہے, مشتق سے مثالیں کیا ہے مشتق کی, اس میں فاعل ہے, اس میں مفعول ہے, صفت مشبہ ہے, اس میں زمان ہے, اس میں مکان ہے. واضح شیخنا لا تحزن ان اللہ جناب ذہنی طور پہ ادھر آ گئے تو آ جائیں, جسمانی طور پہ آ گئے ذہنی بھی ادھر آ جائیں. ان کی عبارت دیکھیں. یدل علیہ تبادر خصوص المتلبس بالمبدا فی الحال, یعنی مشتق حقیقت ہے جب ذات وصف کے ساتھ متصف ہوگی, جب ذات حالت تلبس میں ہوگی. ہمیں تبادر دلالت کر رہا ہے, تبادر دلالت کر رہا ہے خصوص المتلبس بالمبدا فی الحال,
حال سے مراد وہی ان کے مصنف کا نظریہ حالت تلبس ہے، نہ کہ زمان حال ہے۔ حالت تلبس ہے، زمان حال مراد نہیں ہے مصنف کا۔ ان کا تبادر دلیل ہے کہ جناب جب مشتق جو ہے اس میں ذات وصف کے ساتھ مبدا سے مراد مصدر ہے، مشتق منہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جیسے ضرب ہے، ضارب کے لیے مبدا ہے، تو حالت تلبس بالمبدا یعنی زید وہ متصف ہے، متلبس ہے ضرب کے ساتھ، تو جب آپ ضارب کہیں گے تو آپ کے ذہن میں تبادر ہوگا کہ حالت تلبس میں یعنی زید ضارب جب واقع ضرب کر رہا ہے یا زید عالم جب علم کے ساتھ متصف ہے تو اس حالت تلبس، حالت اتصاف میں یہ حقیقت ہے، یہی تبادر ہوتا ہے۔ جب اس سے علم ختم ہو جائے تو پھر اس کو عالم یا ضرب ختم ہو جائے پھر اس کو ضارب، یہ اس کا تبادر نہیں ہوتا۔ یہاں ایک ملاحظہ ہے میرا فنیہ بھی علمیہ بھی، وہ یہ ہے مصنف نے کہا یدلو دلیل، پیچھے یہ جب علامات الحقیقہ انہوں نے بیان کی تھی حقیقت و مجاز، تو تبادر علامت تھی یا دلیل تھی؟ علامت الحقیقہ کیا تھا؟ تبادر۔ علامت اور چیز ہوتی ہے، دلیل اور چیز ہوتی ہے۔ غور کیجیے، مثلا من باب المثال کہ یہ شیخ ہے، امامہ علامت سیاہ اور سبز امامہ سفید امامہ علامت ہے کہ یہ شیخ ہے، اور سیاہ امامہ علامت ہے کہ یہ سید ہے، ٹھیک، علامت ہے۔ اب یہ دلیل تو نہیں ہے کہ یہ سید ہے جیسے، علامت ہونا اور چیز ہے، دلیل ہونا اور چیز ہے۔ دلیل ہمیں یا اجتہادی دلیل چاہیے یا لفظی دلیل چاہیے یا کوئی مثلا فقاہتی دلیل، کوئی بھی مطلب ثابت ہونے کے لیے، ٹھیک ہے نا، علامت ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی، دلیل اور ہو سکتی ہے۔ مثلا گنبد جو ہے کسی بھی قبر پہ، ٹھیک ہے، گنبد یہ علامت ہو سکتی ہے کہ یہ شخصیت کوئی عظمت والی شخصیت، لیکن مولا علی امام ہے، مولا علی خلیفہ بلا فاصلہ، گنبد دلیل بن سکتا ہے اس پہ؟ دلیل اور چیز ہے، علامت اور چیز ہے۔ نہیں غور کیا؟ مصنف نے دعویٰ کیا کہ تبادر دلیل ہے، حالانکہ تبادر علامت ہے، تبادر دلیل نہیں، دلیل اور ہوتی۔ غور کیجیے، فرق یہی ہے کہ علامت سے ذیل علامت کو پہچانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، کہ علامت سے جیسے میں نے امامے کی مثال دی، لیکن دلیل یہ ہوتی ہے کہ صغرا کبرا ہوتا ہے اور شکل اول بنتی ہے، اس میں نتیجہ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ دلیل ہوتی ہے۔ یہاں کوئی شکل اول تو کوئی نہیں ہے، بس ذہن کا انسباق ہوا، ذہن گیا لفظ سے معنی کی طرف، یہ ہے تبادر، ٹھیک ہے۔ تو تبادر علامت ہو سکتی ہے، علامت سے دلیل پہلے ہوتی ہے، نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا، علامت سے آپ ذیل علامت کی طرف چلے جائیں گے۔ ہاں میں ایک اور مثال آپ کو، کوئی بندہ سیاہ امامہ رکھ لے تو اس کے سید ہونے پہ دلیل نہیں ہے، سید ہونے پہ دلیل شہرت ہے، دلیل وہ جیسے انہوں نے کہا واقعاً اطمینان ہو، شہرت ہو کہ واقعی سید۔ کئی غیر سیدوں نے سیاہ امامے پہنے ہوئے، حتی حوضے میں بھی، کئی اور حوضوں میں بھی، تو اب یہ دلیل تو نہیں ہے کہ وہ سید ہے، علامت ہے، یہ سادات کی علامت نشانی ہے، لیکن دلیل نہیں ہے کہ یہ سید ہے۔ اس کے لیے فقہا کا فتویٰ دیکھیں، انہوں کا شہرت ہو کہ واقعی یہ سادات خاندان سے، کوئی یعنی غیر معروف کو آپ خمس نہیں دے سکتے، فقط امامہ دیکھ کے یہ جو سید ہے جسے امامہ پہنا، تو یہ فرق تھوڑا سا انشاءاللہ واضح ہو گیا، جزاک اللہ۔ اچھا جی آگے دیکھیے گا، یدل علیہ تبادر خصوص متلبس بالمبدا فی الحال، وصحت السلب، دوسری دلیل دے رہے ہیں، یدل علی المختار صحت و سلب مطلقاً، صحت و سلب کس چیز کا؟ سلب مثلا زید قائم، تو زید لیس بقائم، وہ کہتے ہیں جب قیام کو، یعنی کہ قائم اس میں مشتق ہے، اس میں فاعل ہے،
تو قیام کو ذات زید سے سلب کرنا مطلقاً، یعنی حالت تلبس میں بھی آپ کہیں کھڑا ہے اور کہیں کہ یہ جناب نہیں کھڑا، ٹھیک ہے، اور بیٹھے ہوئے حالت میں بھی کہیں کہ نہیں کھڑا، دونوں حالتوں میں تلبس اور انقضاء تلبس دونوں میں سلب کرنا صحیح ہونا، یہ دلیل ہے کہ جناب یہ آپ جو ہے نا یہ استعمال اس کا انقضاء تلبس میں مجازی ہے اور حالت تلبس میں حقیقی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں قائم کے علاوہ۔ اچھا جی، مطلقاً وہی بات ہے کہ حالت تلبس اور انقضاء تلبس دونوں میں شیخنا غور کیجیے، وہ یہ ہے کہ زیدن عالم، زیدن مثلا ضاربن کاتبن، کوئی بھی اس میں فاعل مشتق جو ہے، تو جب آپ سلب کرتے ہیں مطلقاً، یہ مطلقاً انہوں نے کہا ہے، کسی بھی وصف کو، اس میں مشتق کو ذات سے وصف کو جب سلب کرتے ہیں حالت تلبس میں بھی اور حالت جو ہے وہ انقضاء تلبس دونوں میں جب آپ سلب کرتے ہیں تو یہ سلب جو ہے مطلقاً وہ کہتے ہیں یہ اس کا صحیح ہونا دلیل ہے کہ انقضاء تلبس میں یہ استعمال جو ہے مشتق کا انقضاء تلبس میں بھی قائم اس کو کہنا، کاتب کہنا، ضارب کہنا، جب وصف یہ نہیں بھی ہے تو یہ کہنا مجازی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ صحت سلب مطلقاً کہہ رہے ہیں۔ اما انقضاء عنہ کل متلبس بہی فی المستقبال، یعنی زید ضارب غدن، تو ضارب جو غدن ہم کہہ رہے ہیں تو یہاں استقبال مستقبل میں وہ متلبس ہوگا ضارب کے ساتھ، ابھی تو اس کے پاس یہ وصف نہیں ہے ضارب کا، تو جب نہیں ہے تو ہم سلب کر سکتے ہیں کہ زیدن لیس بضارب، زیدن نہ اب ضارب ہے حالت تلبس میں، اور ابھی کل بھی ابھی تو آیا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی سلب کر سکتے ہیں۔ صفت موجود نہیں ہے، نہ حالت تلبس میں زید ہے ضرب کے ساتھ، تو نہ ہی وہ ماضی میں تھا، نہ ہی ابھی استقبال میں ہوا، ابھی ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلب کرنا صحیح ہے۔ اچھا، زید لیس بضارب کہہ سکتے ہیں، تو جب یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحت سلب دلیل ہے کہ انقضاء تلبس میں زید کو ضارب کہنا مجاز ہے۔ اچھا، یہاں میرا ایک ملاحظہ غور کیجیے گا، بات ہے انقضاء تلبس میں، بات کس میں؟ جب وہ صفت ختم ہو گئی، یعنی ضرب کی یا کوئی بھی علم کی یا کوئی بھی، اس میں اب زید کو عالم کہنا، اب نسیان کے بعد انقضاء علم ہو گیا، ختم ہو گیا علم، تو اب عالم کہنا مجاز دینا ہے، زید کو ضارب جب ضرب ہو گئی تو اب ضارب کہنا اس کو مجاز دینا ہے، یہ ہے مال لباس، کچھ کہتے ہیں حقیقتاً، کچھ کہتے ہیں مجاز، مصنف کہتا ہے مجاز دینا، مجاز دینا یہ استعمال ہے۔ اب میرا سوال یہ، مصنف نے مثال دی مستقبل میں تلبس کی، زید ضارب غدن، جو ابھی تلبس ہوا ہی نہیں ضرب کے ساتھ، اس کو آپ انقضاء تلبس کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کہہ نہیں سکتے، شیخ حیدر پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہماری بحث ہے جب وہ صفت ایک مرتبہ سے متصف ہو اور پھر وہ ختم ہو جائے، اس مشتق میں ہماری بات ہے، اور جو مستقبل میں ابھی وہ متصف ہوگا اس کو تو انقضاء تلبس کہتے ہی نہیں ہے، نہیں کہتے، تو جب کہتے نہیں ہیں تو یہ جو مثال مصنف نے دی ہے یہ خروج عن محلل ہے، بات ہے خروج عن محلل ہے، ہماری بات ہے ہی نہیں کہ مستقبل میں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہماری بات ہے کہ متصف ہو کے پھر اس سے وہ صفت ختم ہو گئی، ضرب کی یا وہ علم کی جو بھی صفت تھی، اس میں وہ مجاز، اب اس کو مثلا طبیب اس نے طبابت چھوڑ دی، نجار نے نجارت چھوڑ، اب اس کو مجازن یا حقیقتاً کیا کہیں گے؟ نجار مجازن کہیں گے یا حقیقتاً طبیب مجازن کہیں گے یا حقیقتاً عالم مجازن کہیں گے نسیان کے بعد یا حقیقتاً، اسی طرح ضارب مجازن کہیں گے یا حقیقتاً، یہ اختلاف ہے۔ اور آپ مثال دے رہے ہیں مستقبل میں ابھی ہوگا متلبس بالمبدا، تو ہم جناب اس کو مجازن کہیں گے، سلب کرنا صحیح ہے کہ وہ ابھی تو نہیں ہے، اس کو وہ کہہ سکتے ہیں زید ضارب نہیں ہے، ابھی زید جو ہے ابھی وہ کیا اس کا نام ہے عالم نہیں ہے، استقبال میں ہوگا مثلا،
تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو خروجاً محل الباس ہے، اس میں سے اتصال ہے کہ ابھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی وہ متلبس ہی نہیں ہوا. ہماری بات ہی اس میں نہیں ہے کہ استقبال میں وہ ہوگا علم کے ساتھ متصف یا طبابت کے ساتھ یا نجارہ یا ضرب کے ساتھ، اس میں تو بات ہے بات ہے انقضاء تلبس میں. تو یہ مصنف کی مثال یہاں ٹھیک نہیں. واضح ہوا شیخنا؟ واضح ہو گیا شیخنا؟ جی آگے غور کیجیے. وذالک، ٹھیک ہے نا، آگے اس کی مزید صحت سلب کی وضاحت کر رہے ہیں. جب مبدا سے وہ ذات اس مبدا یعنی اس صفت سے ذات علیحدہ ہو جائے. لے وضو ان مثل القائم والضارب والعالم، یہ کون سے اسماء ہیں؟ القائم، الضارب، العالم، اس میں فاعل ہے، یہ مشتق ہے، انہی میں ہماری بات ہے. انا مثل حاضی ثلاثہ وما یرادف، جو انہی کے مترادفات ہیں اور الفاظ من سائر لغات، فقط لغت عربی میں نہیں اور لغتوں میں بھی. لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی، وہ کہتے ہیں من لم یکن، یعنی ابھی وہ مبدا کے ساتھ، اگر زید ضرب کے ساتھ ابھی متلبس نہیں ہے، زید قیام کے ساتھ ابھی متلبس نہیں ہے، آل زید علم کے ساتھ ابھی متلبس نہیں ہے، تو اس کو عالم نہیں کہتے، اس کو ضارب نہیں کہتے، اس کو اوپر قائم کا صدق اور انطباق نہیں ہوتا. سب لغات میں وہ کہہ رہے ایسے. وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا، بہا کی ضمیر کدھر گئی؟ بالمبادی. یہ یعنی اگرچہ جو ان میں یہ جو انہوں نے مثالیں دی ہیں اس میں اگرچہ وہ ذات ان مبادی کے ساتھ متلبس تھی قبل الجری والانتصاب، زید قائم، جری والانتصاب یہ نسبت، قیام کی نسبت آپ زید کی طرف دے رہے ہیں، ہاں نسبت زید علم کی نسبت زید کی طرف، زید عالم، تو یہ نسبت سے پہلے جری یعنی حمل، زید قائم ہے، قائم کو حمل کرنے سے پہلے زید پہ، اسی طرح ضارب کو، اسی طرح باقی مثالیں جو ہیں وہ نسبت سے پہلے اگرچہ متلبس تھا وہ پہلے، اب حالت تلبس میں جب نہ ہو تو آپ اس کو نہ قائم کہتے ہیں، نہ ضارب کہتے ہیں، نہ عالم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بات واضح ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب انقضاء تلبس ہو گیا تو اب آپ اس کو نہیں کہتے. کل وہ تھا ضارب یا قائم یا عالم، کل، آج ابھی حالت تلبس میں زید نہیں ہے، نہ قیام کے ساتھ، نہ ضرب کے ساتھ، نہ علم کے ساتھ. جب ابھی نہیں ہے تو وہ لا یصدق علی من لم یکن متلبسا بالمبادی، یعنی ابھی نہیں ہے. تو جب ابھی نہیں ہے انقضاء ہو گیا تو آپ اس کو قائم نہیں کہتے، ضارب نہیں کہتے، عالم نہیں کہتے، ابھی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ تو بات واضح ہے، ہر لغت میں وہ کہتے ہیں اسی طرح. وَيَسِعُ صَلْبُهَا عَنْهُ، یہ قائم کا سلب کرنا، ضارب کا سلب کرنا، عالم کا سلب کرنا، یہ سلب صحیح ہے اس ذات سے، سلب کرنا انہی صفات کا یا انہی مبادی کا، ٹھیک ہے، وہ کرنا سلب قائم ضارب عالم، یعنی سب لغات میں یہ سلب کرنا صحیح ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب انقضاء تلبس ہو جائے تو پھر حقیقتاً اس کو مبدا کے ساتھ متصف قرار نہیں دیتے، وہ حمل نہیں کرتے. مجازاً ہو سکتا ہے، حقیقتاً نہیں. تو یہ مصنف اس مقام پہ یہ بات اپنی صحت سلب کی لا رہے ہیں، ابھی تک اسی کی وضاحت کر رہے ہیں اپنی دلیل کی. کیف، آگے پھر مزید اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وما یزادہا، یہ عبارت ہے نا، وما یزاد القائم والضارب والعالم، یہ جو مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، وما یزادہا بحسب ما ارتکز من معناہا فی الاذہان، یعنی قائم کی ضد کیا ہے؟ وعود، عالم کی ضد ہے جاہل، ضارب کی مثلا غیر ضارب. تو یہ جو ہے یہاں پہ ان چیزوں کی جو ضدیں ہیں جو ان کے معانی بحسب، یعنی ان کا قائم کی ضد قعود کا معنی جو مرتکز ہے ذہن میں، یستقل ہے، یعنی جب قیام ختم ہو گیا اب نہیں ہے تو ہم اس کو زید قاعد یعنی جالس کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ زید اب بھی قائم ہے. جب اس سے انقضاء تلبس ہو گیا مبدا کے ساتھ تو اب اس کو ہم قائم نہیں کہتے بلکہ اس کی ضد یعنی جالس یا قاعد بیٹھا ہوا یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فی الاذہان یستقل ہے،
یعنی ضرورت، یہ بداحتن صدق القائد علیہ، یعنی زید پہ اب قائم صادق نہیں آتا جب وہ انقضاء تلبس بالقیام ہو گیا، اب بلکہ اس پہ قائد صادق آتا، زید قائد فی حال تلبس بالقعود، جب وہ بیٹھا ہوا ہے اور قیام اس سے پہلے کھڑا تھا اب بیٹھ گیا ہے، تو کھڑے ہونے کے بعد جب بیٹھ گیا ہے تو قیام تو ختم ہو گیا، جب قیام ختم ہو گیا تو اب ہم اس کو زید قائم نہیں کہہ سکتے، زید قائد کہیں گے۔ بعد انقضاء تلبس بالقیام، یعنی جب قیام تھا اس کے پاس اب وہ ختم ہو گیا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو زید قائد زید جالس کہیں گے۔ با وضوح تضاد بین القائد والقائم، وہ کہتے ہیں یہ بات تو واضح ہے، قائد اور قائم میں آپس میں تضاد ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایک ہی وقت میں بندہ کھڑا بھی ہو بیٹھا بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بندہ کھڑا بھی ہو اور بیٹھا بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہ ایک صورت ہو سکتا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو اور دوسرا کچھ حصہ وہ ٹیک بھی لگا لے تھوڑی سی کسی اونچی کرسی پہ، ٹھیک ہے۔ صدق القائد علیہ جی بحسب ما ارتکز لہما من المعنی، وہ کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں دونوں کا معنی مرتکز ہے، قائم کا بھی مرتکز ہے اور قائد کا بھی مرتکز ہے، یعنی وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے یہ معنی، تو جب دونوں کا معنی مرتکز ہے تو ہم دونوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو قائم بھی کہیں۔ تو یہ ساری مثالیں مصنف کے دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک ہی ہے کہ جب وہ تلبس اس وصف قیام کے ساتھ ختم ہو گیا تو اس کی ضد کے ساتھ متصف ہوگا، اس کے ساتھ کیسے متصف ہو سکتا ہے؟ وہ قائم جب قعود میں چلا گیا تو اب قائم تو اس کو نہیں کہہ سکتے، تو جب نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انقضاء تلبس میں بھی وہ تلبس ذات کا قیام کے ساتھ حقیقی ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ زید کے ساتھ متصف ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اہل لغت ہر لغت میں، کہ ایک اگر زید ہے دوسری زید کے ساتھ متلبس ہو گیا تو پہلی زید کے ساتھ اب وہ متلبس نہیں ہے، یہ بات بدیہی ہے، واضح ہے۔ مصنف یہ ساری باتیں لا رہے ہیں یہاں پہ اپنے مدعا کے ثبوت کے لیے۔ کمالا یکفو کہتے بات مخفی نہیں ہوا کا یکرر ھذا وجہن علیحدہ، ہاں وہ کہتے ہیں یہ صحت سلب میں ہم یہ مثالیں لائے ہیں کہ سلب کرنا اس وصف کا ذات سے زید سے جب انقضاء تلبس ہو جائے تو یہ سلب کرنا صحیح ہے، وہ کہتے ہیں اس بات کو ہم جو ہے علیحدہ ایک دلیل بھی بنا سکتے ہیں، صحت سلب سے علیحدہ ایک دلیل بنا سکتے ہیں۔ وہ دلیل کیسے؟ وجہن علیحدہ ویقال، ہم یوں کہیں گے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کس میں کوئی شک نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں لا ریب فی مزادت صفات المتقابلہ الماخوذہ من المبادی المتضادہ۔ قائم کا مبدا کیا ہے؟ قائم کا مبدا قیام ہے، اور قاعد کا مبدا قعود، عالم کا مبدا علم، ضارب کا مبدا ضرب، ٹھیک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں ضرب، علم، قعود اور اسی طرح قیام یہ مبادی ہیں اور مشتق ہیں، قائم، قاعد، عالم، ضارب یہ مشتق ہے اسم فاعل۔ شیخنا غور کیجئے گا، جب تطبیق و عبارت دیکھیں، جب میں بولوں مجھے دیکھیں، میری بات غور سنیں، ذہن وہ کہتے ہیں ان تمام مشتقات عالم، قائد، یہ سارے ضارب یہ آپس میں بھی متضاد ہیں اور ان کے مبدے بھی آپس میں تضاد ہیں، علم، ضرب، قعود اور اسی طرح قیام یہ ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ آپس میں ضد ہیں۔ قیام اور علم دو مبدے ہیں، متضاد ہیں یا ایک ہیں؟ متضاد ہے، ٹھیک ہے، مبدے متضاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بات اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں کیا ہیں؟ متضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ لا ریب فی مزادت صفات المتقابلہ، ٹھیک ہے، الماخوذہ من مبادی المتضادہ، یعنی مبادی بھی متضاد ہیں اور وہ صفات قائم، عالم جو بھی صفات ہیں وہ بھی آپس میں متضاد ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ علامہ ارتکز لہا من المعنی، جو ہمارے انہی کے معنی جو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ مرتکز ہیں، ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا، مرکوز ہیں۔ فلو کان المشتق حقیقہ فی العام، یہ تمہید باندھنے کے بعد، یہ ایک مطلب تمہیدی مطلب کے بعد اب نتیجہ دے رہے ہیں۔
فلو کان المشتق حقیقہ فی العام، اگر قائم حقیقت ہوتا عام میں، عام سے کیا مراد ہے؟ یعنی زید جب جالس ہے تب بھی اس کو قائم کہتے ہیں حقیقت، جب قائم ہے پھر تو حقیقتاً قائم ہے، جب وہ قائد ہے بیٹھا ہوا ہے پھر بھی آپ اس کو حقیقتاً قائم کہیں، اگر یہ انقضاء تلبس میں بھی قائم، زید قائم جو ہے وہ نہیں ہے ابھی، پھر بھی آپ اس کو حقیقتاً قائم کہیں۔ اگر یہ مشتق حقیقت عام میں لما کان بینہا، بینہا کی ضمیر کدھر گئی؟ بین صفات، ٹھیک ہے نا، بین صفات، لما کان بین صفات مضاد، صفات کون سی؟ قائم قائد عالم جاہل، یہ آپس میں صفات متضاد ہے، اگر عالم ہے تو جاہل نہیں، جاہل ہے تو عالم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ مشتق اگر انقضاء تلبس میں بھی حقیقت ہوتا قائم، ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو قائم حقیقتاً کہہ رہے ہیں، انقضاء قیام کے بعد بھی حقیقتاً قائم کہہ رہے ہیں، تو پھر قائم اور قعود میں تضاد ہے، وہ ایک ہی چیز تھی نا، قیام یا قعود ایک ہی چیز تھی، بیٹھے ہوئے کو بھی آپ قائم کہتے ہیں، تو قیام اور قعود میں پھر تضاد تو نہ ہوتا، حالانکہ تضاد ہے، جب تضاد مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب انقضاء تلبس ہو جائے تو وہ ذات اس مبدا اس وصف کے ساتھ متصف حقیقتاً، یہ بات سادہ سی ہے، اس کو جتنا پھیلاتے جائیں گے یہ مشکل اور ہوتی، پتہ نہیں کیا بلا ہے، کچھ بھی نہیں، بات ایک ہی مرتبہ کہنے سمجھ آئے۔ کوئی بچے سے بھی پوچھیں آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو کھڑا ہوگا تو کہے گا کھڑا ہوں، یہ نہیں کہے گا کھڑا بھی ہوں اور بیٹھا بھی ہوں، دونوں کو جمع تو نہیں کرے گا۔ بچے سے بھی پوچھیں، یہ تو بات واضح ابھی بدی ہی ہے۔ اچھا جی آگے غور کیجیے، یہ کہتے ہیں لما کان بین صفات مضادہ بل مخالفہ، وہ کہتے ہیں متضاد بھی نہ ہوتا بلکہ مخالفت بھی نہ ہوتی، صفات متخالفہ، وہ کہتے ہیں پھر بھی ان کا چانس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، یعنی ایک ہی موضوع پہ آپ جمع ہو سکتی ہیں کسی اعتبار سے، تو لیکن مضادہ تو نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں پھر مخالفت بھی نہ ہوتی قیام و قعود میں، علم و جہل میں، لتصادقھا فیما انقضا عنہ المبدا وتلبس بالمبدا الآخر، کیوں مخالفت اور مضادت نہ ہوتی صفات میں؟ کیونکہ جس سے مبدا وہ ختم ہو گیا ہے اور جس ذات کے ساتھ مبدا کسی اور ذات کو متلبس ہو گیا، دونوں پہ ساتھ، یعنی مثال کے طور پہ زید قائم ہے خالد جالس ہے، تو دونوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں قائم بھی ہیں جالس بھی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، قائم ہے تو جالس نہیں ہے، جالس ہے تو قائم نہیں ہے۔ ولا یارد علی ھذا التقریر، وہ کہتے ہیں اس تقریر پہ، یہ تقریر سے کیا مراد ہے؟ یہ تثبیت، تقریر کا لغوی معنی تثبیت، یہ جو مصنف کہتے ہیں میں نے ثابت کیا ہے 3 دلیلوں سے اپنے مدعا کو کہ جو اپنا مشتق ہے وہ فقط حقیقت ہے، کس حالت میں؟ تلبس میں، جب منقضی تلبس ہو جائے تو مشتق ذات اس صفت کے ساتھ متصف حقیقتاً نہیں ہے۔ یہ مصنف کہتے ہیں 3 دلیلوں سے میں نے ثابت کیا، کون کون سی 3 دلیلیں؟ تبادل، صحت سلب، مضادہ، صفات کے درمیان تضاد ہے، باقاعدہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں یہ تقریر ہے، تثبیت ہے، یعنی 3 دلیلوں سے ایک مطلب کو انہوں نے ثابت کیا ہے اور وہ حالت طلبس میں فقط حقیقت ہے۔ اس تقریر پہ بعض اجلہ نے اشکال وارد کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تطبیق ہم انشاءاللہ اس کی کل کریں گے۔ اشکال یہ ہے کہ جناب آپ نے جیسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا شیخنا التفت جیداً اپنے نظریے کو، اس پہ اشکال ہے دور کا اشکال۔ کس چیز کا اشکال؟ دور، کہ آپ تضاد صفات کے ذریعے ثابت کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مشتق، شیخنا ادھر غور کیجیے گا، کہ مشتق حالت تلبس میں فقط حقیقت ہے، وضع ہوا ہے مشتق فقط حقیقی طور پہ حالت تلبس میں ہی حقیقی معنی میں وضع ہوا ہے، تو تضاد سے آپ ثابت کریں گے مشتق کا حقیقی معنی حالت تلبس، اور حالت سے تلبس ہوگی تو تضاد ہوگا۔ غور کیجیے، تضاد موقوف ہے حالت تلبس پہ
اور حالت تلبس کا حقیقی ہونا موقوف ہے تضاد کے ثابت ہونے پہ، دونوں ایک دوسرے پہ موقوف ہیں، اور یہ دور ہے، اور دور سے جو ہے وہ کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصل اشکال، اور کل اس کو دیکھیں گے، اس کا جواب بھی، اور آپ بھی اس کو دیکھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے، مباحثہ مطالعہ کر کے آئیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔